صالح ہونا یہ شرط ہے. تو اس لیے اللہ نے بھی یہ قاعدہ لگائی کہ لا ینالو عہد الظالمین، جو میں نے عہد کیا ہے نا کہ میں آپ کو تو امام بناؤں گا، یہ تو بنا دیا. تو یہ بھی اگر من ذریتی کہ ٹھیک ہے اللہ نے میں ان کو بھی امام بناؤں گا، ان کو بھی نبوت ملے گی، لیکن جو ظالم ہوں گے، نافرمان ہوں گے، مطیع نہیں ہوں گے، فرما بردار نہیں ہوں گے، ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، یعنی ان کو نہ نبوت ملے گی نہ امامت. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ جب یاد کرو ہم نے بیت اللہ کو بنایا، مثابتاً کا معنی ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، بار بار لوٹ کر آنا. کہ جو ایک آدمی جاتا ہے، اول تو یہ کہ جس آدمی نے نہیں دیکھا اس کی خواہش ہوتی ہے، جو آدمی ایک دفعہ جاتا ہے اس کی خواہش اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ بھی دیکھیں کہ جس آدمی نے ایک دفعہ نہیں دیکھا تو اس کے اندر وہ طلب کم ہوگی، لیکن جس آدمی نے ایک دفعہ گیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ طلب ہوگی اس آدمی سے. تو یہ ہے کہ بیت اللہ کو ایسا بنا دیا. اور ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی عمارت ہے جس کو ایک دفعہ دیکھیں، دو دفعہ دیکھیں، تین دفعہ دیکھیں گے، دل اکتا آ جائے گا، گھبراہٹ ہوگی کہ بار بار دیکھی جانے. ہم دیکھتے ہیں نا کتنے جب نئی عمارت کوئی بنتی ہے بار بار لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، 2-4 دن کے بعد پھر اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. لیکن بیت اللہ ایسی عمارت ہے، ایسی جگہ ہے کہ جتنی دفعہ دیکھیں دل نہیں بھرتا. جتنی دفعہ دیکھو، سارا دن بیٹھ کے دیکھتے رہو، تھکتا نہیں ہے آدمی. تو یہ بھی ہے نا کہ جس طرف لوگ لوٹ کر رہے کہ ہم نے بیت اللہ کو ایسے بنایا مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، کہ بار بار اس کے اندر کیا ہوتا ہے، دیکھتا ہے آدمی، لوٹ کے جاتا ہے، دل چاہتے ہیں. وہ امنا، اور امن کی جگہ. اور بیت اللہ کو بھی بنایا، یعنی بیت اللہ سے مراد پورا حرم ہے، حرم کو امن کی جگہ بنائے ہیں. کہ اس وقت بھی اس شریعت میں بھی تھی، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے بھی جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ حرم کے اندر قتل و قتال نہیں کرتے تھے، حرم سے باہر جاتے تھے. اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ حرم، حدود حرم طے ہے. میقات سے ایک ہے میقات جہاں سے احرام باندھ کرتے ہیں، اور ایک ہے حدود حرم، وہ کچھ قریب ہے میقات، کچھ باہر ہے. تو حدود حرم جو ہے وہاں پر شرعاً بھی یہی ہے کہ وہاں پر قتل و قتال جائز نہیں ہے. اگر احرام کی حالت میں ہو تو پھر جسم سے بال کاٹنا، جوئیں مارنا، یہ ساری چیزیں، شکار کرنا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہوتی. ویسے بھی حرم کے اندر شکار کرنا جائز نہیں ہے. ایسے ہی جو ہے جھگڑا کرنا وہاں پر، یہ بھی جائز نہیں ہے. اس امت میں سارے احکامات ہیں کہ حرم کی ایک تعظیم ہے، بغیر احرام کے اندر جا ہی نہیں سکتے. کفار اور مشرکین کا وہاں بھی جانا جائز نہیں ہے، کہ کفار مشرکین کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونا یہ منع ہے. اب تو عرب والے ان کو لے جا رہے ہیں وہ ہے، لیکن شرعی طور پر کفار مشرکین کو یہ بھی جائز نہیں. تو ان کے لیے یہ امن والی جگہ ہے، اس امت میں بھی امن والا بنا دیے ہے. اور ائمہ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کوئی آدمی باہر سے قتل کر کے آئے تو بعض حضرات نے کہا کہ وہاں جا کر اس کو قصاصاً بھی قتل نہ کیا جائے. ہاں یہ ہے کہ اس کو حرم سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے، باہر نکلے پھر قتل کیا جائے. ہاں یہ ہے حدود، حد وغیرہ جاری کرنی ہے تو وہ الگ ایک شریعت کا حکم ہے کہ ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی آ کر امان لے لیتا ہے، باہر سے قتل کر کے آتا ہے، تو بعض میں کہا کہ شریعت کی حد ہے جاری کر دینی چاہیے، اور بعض ائمہ نے کہا کہ نہیں، اس کو مجبور کیا جائے کہ یہ حرم کے حدود سے باہر نکلے پھر اس کو قتل کیا جائے. تو اس لیے کہا گیا کہ اس کو امن والا بنائے. آگے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ مقام ابراہیم کو، جو حرم کے اندر ہے، بیطاف کے اندر ہی ہے. اب مقام ابراہیم پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ سیڑھی کا کام دیتے تھے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اس پہ کھڑے ہو جاتے، جب اوپر جانا ہوتا تو خود ہی اونچا ہو جاتا تھا، جب نیچے آنا ہوتا تو وہ خود نیچے آ جاتا تھا. تو اس کے اوپر پاؤں جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے وہ چھپے ہیں، پاؤں کے نشانات ہیں. لیکن اب لوگوں نے، اب تو انہوں نے بند کر دیے، پہلے لوگوں نے ہاتھ مار مار کے اس کو مٹا دیا ہے، لیکن اب بھی کچھ نہ کچھ واضح ہے. تو یہ اس جگہ کو یہ حکم استحبابی ہے تو امر، لیکن مستحب ہے. اور حج یا طواف کے بعد حج عمرہ کا طواف ہو یا نفلی طواف ہو، مقام ابراہیم پر پڑھنا یہ سنت بھی ہے، مستحب بھی مانا ہے. مقام ابراہیم یا مقام ابراہیم کی سیدھ میں سنت، لیکن یہ کہ جائز پورے اس میں ہے جہاں بھی چاہیں. تو اسی حکم کی وجہ سے کہ مقام ابراہیم کو کیا بنائیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں. کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.
کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہیں، یہ واجب طواف ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہ مستحب اور سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر جو وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، اب اس میں آپ دیکھ لے ہوں گے کہ سونے کا سا وہ لگا ہوا ہے، وہاں جنہوں جائیں وہ تو دیکھیے، تو اس میں تصویروں میں دیکھیں تو سونے کی جاری ایسے گولڈن کی اس کے اندر ہوتی ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد کا مطلب یہاں ہے کہ آدریا، یہاں حکم دیا، امرنا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل کو کہ بیت اللہ کو پاک کریں، صاف کریں، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ طواف کرنے والے یعنی بیرونی لوگ، اعتکاف کرنے والے یعنی مقامی لوگ، دونوں ہے نا، مقامی اعتکاف کریں گے تو چاہے وہ بیرون سے لوگ آئیں یا یہاں کے مقامی ہوں، یا رکوع سجدہ کریں، نماز پڑھیں، ان کے لیے کیا کریں؟ بیت اللہ کو پاک کریں۔ یا پاک کا مطلب یہ ہے کہ صاف کریں۔ اس وقت جب یہ آگے جا کر پھر حکم آیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں اور اس کو اس طرح بنائیں کہ پہلے اصل تو بعض حضرت نے کہا کہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، کہ زمین پر بیت اللہ ہے جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اور آسمانوں میں بیت المعمور ہے، یہ اسی کی سیدھ میں ہے، اسی کی سیدھ میں اوپر، اسی لیے اس کے اوپر اور نیچے یہ سارا کیا ہے؟ آسمان تک بیت اللہ ہی ہے۔ ایسے ہی زمین تک اگر کوئی کھدائی کرتے جائے، نیچے منزلیں بناتے جائیں، تو یہ بھی سارا کیا ہوگا؟ بیت اللہ کی جگہ ہوگی، اس کا طواف جائز ہے۔ ایسے ہی کوئی اوپر جتنے منزلیں بناتے جائے تو ساری سیدھ میں کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ اس کے جو ہے طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اب یہاں سے طواف کا حکم بھی دیکھیں ثابت ہو گیا، طواف کرنے والے تو طواف بھی ثابت ہو گیا، اعتکاف بھی، اور رکوع سے نماز بھی ثابت ہو کہ ان کے لیے آپ ان کو پاک کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کے گئے تھے تو زمزم تو اس وقت جاری ہوا تھا، بیت اللہ نہیں تھا وہاں پہ، وہاں موجود تھا لیکن ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہاں بھی کیا ہے؟ بیت اللہ، کہ وہاں پہ شروع، کیونکہ پیدا تو بنایا تو اس وقت تھا نا جب آدم علیہ السلام کے دور سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان نوح آیا تو پوری دنیا پر پانی تھا، تو اس وقت کچھ عمارت جو اس دور پر ہوگی، کچی ہوگی، جیسے بنائی ہوگی، تو پوری دنیا میں پانی کی وجہ سے وہ نشانات بھی مٹ گئے، وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن یہ ابھری ہوئی جگہ تھی، ٹیلا تھا، کچھ اونچا تھا، دوسری مقام کے بجائے یہ اونچی جگہ تھی، تو وہاں پہ پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام آئے اور نشانات بتائے کہ یہ جگہ ان کی تعمیر کریں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، تو اس وقت پھر ان کو حکم دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، قواعد کہتے ہیں بنیادوں سے اٹھائیں، یہ پہلے بنیاد لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر کیا کریں؟ عمارت کو تعمیر کریں۔ تو آگے یہ حکم آیا کہ ان کو بنیادوں سے اٹھائیں۔ پھر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی کو، بچے کو بچپن میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہ یہ دعا کر کے گئے کہ یا اللہ، کہ میں تو 13ویں پارے میں جا کر ہے کہ میں ایسی جگہ پر رہوں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ایسی وادی کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں جو غیر ذی زرع، جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، نہ کوئی زراعت ہے، ایسی وادی ہے، ایسی بیابان ہے۔ تو پھر دعا کر کے گئے کہ میں تو آپ کے حکم پر، آپ کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب آپ ان کی حفاظت کریں اور ان کے لیے روزی کا انتظام کریں، اور بیابان جنگل ہے تو اس کو کیا کر دیں؟ امن والا بنا دیں، خوف بھی نہ ہو۔ ہاں، امن والا بنایا ان کے لیے۔ اصل تو ان کے لیے دعا کی تھی، لیکن اللہ نے ساری زندگی کے لیے تا قیامت اس کو کیا بنا دیا؟ امن والا، کہ ان کی قربانیاں تھی نا، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملا کہ جب انہوں نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا ربی جعل، یہ دعا مانگے نا، ربی اے میرے رب، یا ربی، اصل میں یوں ہے یا ربی، اے میرے رب، اجعل هذا البلد، کہ اس بلد کو، اس شہر کو، آمنا، امن والا بنا دے، کہ جانوروں سے، اسے بیوی بچے کو چھوڑ کے، یوں نہیں کہا کہ میرے بیوی کی حفاظت فرما، میرے بچے کی حفاظت فرما، ہی نہیں، اس جگہ کو امن والا بنا دیں گے تو خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ان کی امن ہوگا تو ان کی حفاظت ہو جائے گی۔
تو کہا اس سارے مقام کو، حفاظت ہوتی تو ایک دو کے مانتے نہیں، اس سارے مقام کی کیا کر دیں، امن والا بنا. جب معمون ہو جائے گی، امن والا بن جائے گا، تو ہر طرح کے شرور سے، فتنوں سے، فساد سے، بتوں کی دوسری جگہ جیسے کہ میری اس میں کیا ہے، ان کو امن والا بھی بنا دے، ایسے بھی ہے، اور ان کو بتوں کی پوجا سے بھی نجات دے دے. دوسری آیت میں یہ آتا ہے. تو یہاں پہ یہ کہا کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے اہل کو ثمرات عطا فرما. اب ہم ثمرات کا معنی یہاں لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں پھل. ثمرات کا معنی ہوتا ہے نتیجہ، جو کسی چیز کی محنت سے اثر ظاہر ہو. کوئی آدمی محنت کرے، کسی چیز پر توانائی لگائے، اس پر خرچ کرے، محنت کرے، اس سے ایک ثمر. مثلا ہم نے اس بلڈنگ کے اوپر توانائی لگائی تو ایک ثمر حاصل ہوا کہ کیا ہوا، چار دیواری بن کے سردی گرمی کے بچاؤ کا کیا بن گیا، ایک ذریعہ. تو یہ محنت کا کیا ہوا، ثمرات. اب پھلوں کے اوپر بھی ایک پھل بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ درختوں کے اوپر محنت کی جاتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے. کھیتی پر محنت کی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، غلہ اگتا ہے، یہ اس کا کیا ہے، ثمرہ ہے. اسی طرح مشینری سے محنت کرتے ہیں تو اسے کپڑا بناتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے، ثمرہ ہوتا ہے. تو یہ سارے ثمرات مراد ہیں، صرف پھل مراد نہیں ہے. ہر چیز کی محنت کا جو ثمرہ ہے وہ. اب دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو بھی کام ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے، ہر چیز دنیا کی وہیں ملے گی. جہاں جہاں جو چیز بن رہی ہے، جو چیز اگ رہی ہے، جو چیز پھل آ رہے، ہر چیز ہے وہ وہاں ملے گی. یہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. سارے ثمرات ادھر، سارے ثمرات وہاں پہنچتے ہیں کہ ہر چیز کا ثمرہ، کہ جو چیز جس طرح کی ہو، دستکاری ہو جو یہاں نہیں مل رہی ہوگی وہاں آپ کے سامنے پڑی ہوگی. کہ جس مارکیٹ میں جہاں جس طرح جو ملک جو چیز بناتا ہے وہ وہاں ضرور پہنچتی ہے. جو ملک جو چیز بنا رہا ہو، چاہے ہاتھ کا کام ہو، چاہے مشین کا کام ہو، جو بھی کام ہو، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے سبزیاں ہوں، وہاں کچھ بھی نہیں اگتا. وہاں دور دور تک کوئی سبزہ نہیں ہے، نشانہ نہیں، لیکن ثمرات سارے. تو یہی کہا کہ ثمرات کہا، رزق دے ان کو ثمرات سے. اب ثمرات کا لفظی ترجمہ ہم کہتے ہیں پھلوں سے. پھل مراد نہیں ہے یہاں. تو سمجھ میں آ گیا نا ثمرات کا مفہوم، کہ ثمرات سے مراد نتیجہ ہے، کہ ہر محنت کا جو نتیجہ ہو وہ ان کو دے دے. تو محنت کا پھل بھی تو کہتے ہیں. ہاں جی، محنت کا جو پھل جسے کہتے ہیں. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اس کے اہل جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے، ان کو یہ ثمرات عطا کر. پھر اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کو بھی دوں گا اور کافروں کو بھی دوں گا. یہ تو انہوں نے تو ایمان والوں کے لیے مانگا تھا نا، یہ تو کہا کہ اللہ کافروں کو بھی دوں گا، لیکن کافروں کے لیے نفع کیا ہوگا، تھوڑا ہوگا. مشرکین بھی تو وہاں رہے نا، اب بھی رہتے ہیں، ہندو کافر وہاں رہتے ہیں نا مدہ میں، تو ان کو بھی نفع ہوگا، لیکن کیا ہوگا، تھوڑا ہوگا. دنیا کا نفع ہوگا، پھر آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا، جہنم کا عذاب ہوگا جو برا ٹھکانہ ہے. پھر آگے وہی بات تعمیر قبلہ کی بات ہوئی کہ ابراہیم القواعد البیت و اسماعیل، کہ جب ابراہیم صاحب قواعد یعنی بنیاد سے بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے. اب یہ ہے کہ تعمیر کرنے والا لفظ یہ ہے اٹھانے والا، یرفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، کہ تعمیر تو تھی پہلے، اس کو پھر اسی کے اوپر بنیاد رکھی ہوئی تھی، اس پر یہ کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے. کہ ابراہیم علیہ السلام کام کرتے تھے، معاون ان کے اسماعیل علیہ السلام تھے. کہ ربنا، جب انہوں نے تعمیر کر لی، اب دیکھیں کہ پھر اس کے بعد کیا کی، دعا کی کہ ربنا تقبل منا. کہ جو یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے کہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس پر جتلاتے نہیں ہیں، عجب نہیں پیدا ہوتا کہ بس ہم نے تو بہت بڑا وہ کر دیا. جیسے آپ مجھے تو آگ میں ڈالا گیا، میں اس ازمائش میں بھی کیا ہوں، پورا اتر آیا ہوں، میں مجھ سے فلاح نہیں. کہ یا اللہ جو بھی عمل کیا ہے پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، اب کیا کریں، قبول فرما دیں. کہ بڑے سے بڑا عمل بھی ہو، انبیاء نے یہ تعلیم دی ہے، آدمی اس پر اترائے نہیں. کہ بڑے سے بڑا دین کا کام کر لے، بڑے سے بڑی قربانی دے دے، بڑی سے بڑی مشقت کر لے، تو اس کے اوپر اترائے نہیں، پتہ نہیں قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو آپ انہوں نے چھوٹا کام تو نہیں کیا، بہت بڑا آزمائشوں سے بھی اترے، لیکن کہ پوری امت کے لیے کہ اللہ کا گھر بنایا سب کچھ ہی، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو بھی کیا کریں، معاف کر دیں. انک انت التواب الرحیم آگے آ رہے ہیں کہ ہم اس پر کیا کہتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، اور جو بھی عمل ہے اس کو کیا کیجیے، ہم سے قبول کر لیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل کر دیجیے.
کہ ربنا وجعلنا کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں مسلمین، مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا، کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، فرما بردار، کہ مسلمین ہم دونوں کو اپنے لیے فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، اور ہماری اولاد میں ویسی بھی ایک امت، ہمارے یعنی امت یہاں ہے کہ نکرا آیا کچھ لوگوں کو، کئی لوگوں کو، کہ اپنے لیے فرما بردار بنا دیجیے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ فرما بردار میں یہاں پر یہ نبوت بھی ہے، امامت بھی، وہ جیسے پیچھے وہ آرینا مناسکنا، جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اب مناسک کہتے ہیں حج کے، جیسے نماز کے ارکان کو رکن کہا جاتا ہے یا فرائض واجبات کہا جاتا ہے، تو حج کے جو ارکان ہیں، حج میں کرنے کے جو کام ہیں ان کو مناسک مناسک حج کہتے ہیں۔ مناسک عربی کی اصطلاح میں ان کو کہا جاتا ہے مناسک، کہ قربانی ہے ایک مناسک حج ہے، رمی ہے ایک مناسک حج ہے، تو طواف ہے مناسک ہے، وقوف عرفہ ہے ایک مناسک۔ تو ان سارے جو مناسک ہیں ان کو کیا، جو بھی افعال ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مناسک۔ تو انہیں یہ بھی دعا کی کہ بیت اللہ تو اب تعمیر ہو گیا، ہم نے طواف کے بھی جیسے حکم پیچھے آ گیا، اب ہمیں اس کی تعلیم بھی دے دے کہ ہم اس کے حج کے یا اس کے طور طریقے بھی بتلا دیں، سکھلا دیں کہ ہم اس کو حج کیسے کریں، اس کا طواف کیسے۔ وارینا مناسکنا، آرینا کا معنی علمنا، آرینا کہ دکھانا نہیں، ہمیں سکھانا ہے، دے مناسکنا اس کے مناسک، وتب علینا، اور ہمارے اس پر توبہ بھی قبول فرما۔ پھر آگے آپ علیہ السلام کے لیے بھی انہوں نے دعا کی کہ اس کے اندر اس بیت اللہ کو آباد رکھنے والا بھی آگے بھیج دے، کہ ربنا وابعث فیہم، کہ اللہ اس میں ان کے اندر ایک رسول بھیج دے، یہ جب ہے جو پھر آگے رسول منصب بھی بتا دیا کہ جس رسول کے اندر یہ صفات ہوں، جو مقاصد ہوں، رسول کے جو مقاصد ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں نا، کہ جو اس کو کتاب دی جاتی ہے اس کو پڑھتا ہے، اور اس کی جو کتاب ہوتی ہے اس کی تعلیم دیتا ہے، اور اپنی طرف سے حکمت کی باتیں، حدیث مراد دیتے ہیں وہ سکھاتا ہے، اور امت کا تزکیہ کرتا ہے، کہ رذائل کو نکالتا ہے، خصائل خوبیوں کو پیدا کرتے ہیں۔ نبی کا یہی کام ہے کہ اللہ کی فرما برداری سکھانا، کتاب سکھانا، اور توحید اور ان کو شرک بدعت اور ان چیزوں کو دور کرنا، اور باطنی جو امراض ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، اور اندر کے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریا ہے، عجب ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ باطنی ہے۔ اس کے نام، ان کو پاک کرنے کا نام تزکیہ ہے، کہ آدمی وہ چیزیں نکالے اور اپنے اندر ان کے خلاف چیزیں پر، ادھر سے ریا ہے تو اس کے خلاف چیز کیا ہوگی؟ اخلاص، اخلاص ہے نا، ادھر سے ریا ہے تو ریا کو نکالے اور اپنے اندر خصلت پیدا کرے، خوبی پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے۔ ادھر سے اگر بغض ہے تو ادھر کیا ہے؟ محبت ہے، بغض ہے نا، دوسرے کے بارے میں بغض ہے تو اس میں محبت ہے۔ تو یہ چیزیں کہ رذائل کو نکالنا، خصائل کو اپنے اندر پیدا کرنا، اس کا نام تزکیہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو یہی محنت کی تھی نا، صحابہ کے اندر سے بغض کو نکالا، حسد کو نکالا، اور آپس میں جو رحم دلی نہیں تھی، اولاد پر مہربان نہیں تھے، ان چیزوں کو نکال کر رحم بھرا، یہ چیزیں، تو یہ نام تزکیہ تھا۔ تو رسول کے مقاصد کو بیان کر دیا کہ ایسا رسول بھیج دیں جو کتاب کی، یعنی ایسا رسول کہا، نبی نہیں کہا، فرق بتایا تھا نا پہلے، نبی نہیں کہا، نبی تو ہوتا ہے نا پچھلی تعلیمات، تو رسول کہا کہ جس کو نئی شریعت، نئی کتاب دی جائے، ایسا رسول بھیج دیں کہ اس کو کتاب بھی دیں۔ دیکھیں اب کتاب کی بھی سفارش ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے رسول کی بھی سفارش کی اور کتاب کی بھی، کیونکہ اس کو کتاب بھی دے جو کتاب کو پڑھے، پھر کتاب کو سکھائے، پھر اس کی تعلیم دے۔ انک انت العزیز الحکیم، کہ آپ غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ چار کی چار کتابیں انہی کی اس میں